साइफर के तनाज़े के 3 लोग थे। एक इमरान खान जिसकी गवर्नमेंट को रजीम चेंज के ज़रिए से साइफर आया और हटाया गया। दूसरा जो उसका बेनिफिशरी मज़ाहिया सियासी अदाकार शोबाज नौटंकीबाज वो था, और तीसरा था बाजवा। अब इमरान खान जो है वो तो जेल में है, जेल में से ना वो कुछ बाहर निकाल सकता है, ना चला सकता है, ना लीक कर सकता है। इमरान खान इज आउट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा जो बचता है शोबाज, या ये हो सकता है कि शोबाज टकराए बाजवे को, और या ये हो सकता है कि बाजवा टकराए शोबाज, या एक दूसरे को ये टकराए, या कोई तीसरा इन दोनों को टकराए। इन दोनों में से किसी एक ने तीसरे को टकरने की कोशिश की, वो तेज निकला, वो इनको टकर गया। ये साइफर था, साजिश थी, नवाजिश थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज पेट्रोल बम गिरा, आज गैस बम गिरा, आज बिजली बम गिरा, गरीब के घर बर्बाद हुए, और जो आए थे साइफर साजिश और नवाजिश के जरिए, उनके अरबों खरबों के जो जितने भी थे मुकदमे वो सारे ख़त्म हो गए। ये जो हुकूमत गई है इसके बारे में मुझे ने कहा किसी ने कि खस कम जहाँ पाक कहें। मैंने कहा इनको खस कम जहाँ पाक कहना बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड लू उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जो, और स्टेट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। उनके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बुलाया हमारे असद मजीद, एक एम्बेसडर जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में हमारी नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की, और उनको जो बुला के उन्होंने गुफ्तगू की उसको डिप्लोमेटिक कोड्स के मुताबिक केबल कहते हैं। वो केबल हमारे जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, असद मजीद खान ने उस केबल को साइफर, यानी एक कोड होता है पाकिस्तान के अंदर जिसके नीचे साइफर भेजे जाते हैं, और वो जो कोड है वो फॉरेन अफेयर्स के पास होता है, और उसके हवाले से जो बाकी अमूर होते हैं वो एक और डिवीज़न है फेडरल गवर्नमेंट का, वो उसको हैंडल करता है। तो वो एक उस मखसूस तरीके से पाकिस्तान पहुंचता है। ये आया है पिछले साल 2022 के अंदर, उस वक्त हुकूमत है इमरान खान। ये पहला पहलू ज़हन में रखिएगा। जब वो आया तो इमरान खान ने उसको मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमत को हिदायत की कि उसको भेजा जाए। एक सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया, दूसरा उसको पार्लियामेंट में भेज दिया गया, और तीसरा उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारी है उसके सामने रखा गया, जिसमें सारे इदारे बैठते हैं। उन्होंने उसको डिस्कस किया, और उसके बाद एक डीमार्च यानी नापसंदीदगी का इजहार या मामूली डांट आप कह लीजिए, वो किया गया अमेरिका को कि आपने ये कैसे हमारे अंदरूनी मामलात में और हमारी अंदरूनी जो मुल्की खुद मुख्तारी है इससे मिलते जुलते अल्फाज थे, उसमें मुदाखलत किए। अब उसके बतन से एक निकली MNC, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इमरान खान को हटा दिया गया। नई जो हुकूमत आई उसमें लोटे थे, ज़मीर फरोश थे, बिके हुए लोग थे, बड़ी भारी तादाद में मंडियाँ लगी। ये आपके सामने सारा ये रिपोर्टेड है जो मैं सारा बयान कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो आपके अनरिपोर्टेड कहीं से मैं आपको बता दूँ। फिर ये हुआ कि शोबाज जो एक सियासी नोटंकी करने वाला मेहमान अदाकार था उसको लाके बिठाया गया। मुल्क का क्या हाल हुआ ये अलहदा बहस है, मईशत का क्या हाल हुआ ये अलहदा बहस हुए, मुल्क की इज्जत का क्या बना ये अलहदा बहस है, बहू बेटियों और बच्चों की इज्जत और आबरू और बुजुर्गों की दाढ़ियों का क्या बना, उनके सफ़ेद बालों का क्या बना, उनकी चादरों का क्या बना, जो प्राइवेसी ऑफ होम है उसका क्या बना, ह्यूमन राइट्स का क्या बना, कानून का क्या बना, आइन का क्या बना, बिजली बॉम्ब का, गैस बॉम्ब का, और जो पेट्रोल बॉम्ब का क्या बना। ये भी एक अलहदा से जो प्राइस हाइक है उसने ये सारे बॉम्ब पैदा किए। अब आप आ जाइए इससे अगले मरहले पर। फिर उसने आने के बाद शोबाजी की, और उसकी भतीजी ने कहा कि साइफर गुम हो गया और छापा मारेंगे और बरामद करेंगे हम जाके बनी गाला से। फिर कुछ अर्सा गुजरा तो उन्होंने कहा नहीं जी साइफर तो मौजूद है, वो कॉपी है जो वो गुम हो गई है। कॉपी गुम होने पे उन्होंने आजम खान से एक बयान लिया, रिपोर्टेडली, आई डोंट नो, आजम खान ने अभी तक नहीं कहा कि मैंने कोई बयान दिया है। उससे तीसरा मरहला शुरू होता है। ये शुरू हो गया कि जी हम इंक्वायरी करेंगे, और उस इंक्वायरी के ज़रिए से इमरान खान पे हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की खिलाफ वर्जी का एक मुकदमा करेंगे। ये इंक्वायरी FIA ने करना शुरू कर दी। इमरान खान को बुलाया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया जाके, और उनसे पूछा कि आप सवाल भी दें और साथ अगर आपके पास कोई
پیپرز ہیں یا ثبوت ہیں کہ کیا لیک ہوا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دے. وہ دیور بلینک، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. اب تازہ مرحلہ، جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا. سچ کی فتح ہوتی ہے، اور سچ کی فتح اس طرح سے ہوتی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک امریکی جرنلسٹ نے ایک intercept.com نامی اپنی اس کی سائٹ ہے، اس کے ذریعے سے جو امریکہ کا سائفر تھا وہ لیک کر دیا امریکہ کے اندر ہی. اب یہ جب لیک ہوتا ہے تو اب میں اگلے مرحلے پہ جاتا ہوں. جب یہ سائفر لیک ہوتا ہے اس سے پہلے عمران خان گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں. عمران خان قید تنہائی کے اندر ہے. عمران خان اٹک جیل میں بند ہے. اٹک جیل انتہائی پروفائل والے خطرناک قیدیوں والی جیل ہے جس میں لوگوں کو بند رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عقوبت خانہ زیادہ ہے اور جیل کم ہے. اس سے اگلا مرحلہ، اس سے پہلے ہم نے یہ مطالبہ کیا، میں پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا اور اپنا ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے سے یا چیف جسٹس خود کر لیں یا کوئی کریڈیبل بینچ بنا دیں. جس طرح مشرقی پاکستان ٹوٹنے کا حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، اسی طرح سے ایک کمیشن بنائے. یہ پاکستان کی خود مختاری کا سوال ہے، سالمیت کا سوال ہے. اگر کوئی سازش ہے تو اس کا سوال ہے، کوئی نوازش ہے تو اس کا سوال ہے. رجیم چینج ہے کھلی اور تاریخیں میچ کرتی ہیں، 5 6 7 8 یہ تاریخیں میچ کرتی ہیں کہ امریکہ میں گفتگو ہوتی ہے، امریکہ سے سائفر آتا ہے. اب سائفر جو تھا اس کے اندر 3 بڑے مطالبات بتائے گئے تھے جو رپورٹڈ ہے. یہ جو ابھی بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. ہمارا موقف بتانے سے پہلے سائفر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ امریکہ بہادر اس بات پہ ناخوش ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یورپ بھی ناخوش ہے کہ عمران خان کیوں گئے ہیں. یوکرین کی جنگ شروع ہونے والی ہے اور عمران خان پہنچ گئے روس. دورہ ظاہر خالہ جی کے گھر تو نہیں جانا کہ جس وقت مرضی موٹر سائیکل دوڑائی اور وہاں پہنچ گئے. ایک ملک تھا جس کے ساتھ ہماری ناراضگیاں رہی ہوئی ہیں. ہم نے اس کے خلاف پراکسی جنگ لڑی ہوئی ہے افغانستان میں. وہ بھارت کا دوست ہے شروع سے. تو یہ ایک آئس بریکنگ تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس تیل بھی نہیں تھا اور گندم کا بحران آنے والا تھا. اس لیے یہ پہلے سے طے شدہ، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کی اجازت شامل تھی، یہ دورہ کر لیا عمران خان نے. امریکہ کا موقف یہ تھا کہ وہ نیوٹرل کیوں ہے، وہ کیوں نہیں ساتھ دیتا اور کیوں نہیں وہ روس کے ساتھ مزید تعلقات خراب کرتا جو پچھلے 75 سال سے خراب ہے، اور وہ یہ کیوں نہیں ساتھ دیتا یوکرین کی جنگ کا. یہ دوسرا موقف تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر جب میں سائفر کی بات کروں جو رپورٹ شدہ جو ابھی چل رہا ہے ساری جگہ کے اوپر، تو اس میں تیسرا یہ تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو سب معاف کر دیا جائے گا، ورنہ پھر بڑا سخت ٹائم آئے گا پاکستان کے لیے. آپ کو یاد ہے پاکستان میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا. مشرف کے زمانے میں بھی اس نے کہا تھا کہ تم یا میرے ساتھ ہو یا تم ایول ایکسس کے ساتھ ہو، یعنی جو وحشت گر ہیں ان کے ساتھ ہو اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں لڑنے والے ان کے ساتھ ہو. اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کو ہم پتھر کے زمانے میں یا کھنڈر کے زمانے میں یا جو بھی اس نے لفظ استعمال کیے جس کا مطلب یہی بنتا تھا وہاں پہنچا دیں گے. یہ دوسری بات. تیسرا جو تھا اس میں یہ تھا کہ اگر یہ MNC موشن آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. اب کھل گیا راز. اس کے ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کی طرف. ایک ایسے وقت میں جب عمران خان قید میں ہیں امریکہ کے اندر. اب آپ ذرا خیال کے گھوڑے دوڑائیے گا کہ کون کون لوگ ہیں پاکستان کے جو اس کے فریق 3 تھے اس وقت. ایک فریق وہ تھا جس کی گورنمنٹ گئی، وہ عمران خان تھے، پاکستان تحریک انصاف تھی. دوسرا فریق وہ تھا جو بینیفیشری ہے PDM اور جس کو گورنمنٹ ملی، وہ شہباز شریف. یہ ہمیشہ جب بھی ہے پاکستان کے ساتھ بدمعاشی کی، پاکستان کے عوام کے ساتھ بدمعاشی کی، معیشت کے ساتھ بدمعاشی کی، اپنے کیس معاف کرائے، منی لانڈرنگ کی، مہنگائی کی اور بھاگ گئے. اور جو تیسرا فریق تھا اس وقت وہ خود بعد میں جل باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی گفتگو اس بارے میں شروع کر دی تھی. مختلف صحافیوں کے انٹرویوز اس کے گواہ ہیں جو کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں دیے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے پہلے دن سے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا سائفر کے حوالے سے ایک کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایگزیکٹو کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی پولیسنگ والے ادارے یا لا انفورسز والے ادارے ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. صرف جوڈیشل ہو سپریم کورٹ کا، ہو ایپیک اور ہو وہ نان الائن ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. تو تب اس کے سارے حقائق جو ہیں وہ کھول کے سامنے رکھنے چاہیے. اور 2 اور بڑے معاملات کے حوالے سے بھی ہمارا پہلے دن سے تحریک انصاف کا موقف یہی رہا ہے اور چل رہا ہے. انشاءاللہ عزیز وقت آئے گا جب اس کی
تحقیقات ہو جائے گی. اب اس کا جو بینیفیشری ہے شہباز شریف, اس کے اوپر دو سوال اٹھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ سائن کر رہا ہے یہ جو سب سے بے توقیر بدنام زمانہ جو اسمبلی ابھی گئی ہے, جس نے عوام کے جینا اس کے گلے میں ایک طرف سے زنجیریں ڈال دی ہیں, دوسری طرف سے مہنگائی کی وہ قوانین ایسے بنا دیے زنجیریں گلے میں اور بیڑیاں ہیں کہ بھاگ بھی نہ سکیں. اور یہ بالکل وہی صورتحال پیدا کر دیا اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو نارتھ کوریا کے اندر جو صورتحال عوام کے لیے اور عام آدمی کے لیے اور غریبوں کے لیے. تو یہ جو اس پہلو کے اوپر ایک نقطہ یہ کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے, دوسرا نقطہ یہ کہ وہ تھوک کے حساب سے جو ماجے گامے پھجے کسیٹے ان سب کو اس نے بڑے بڑے عہدوں پہ جس پہ بہت بڑے بڑے پیسے ہیں اور بہت بڑے بڑے پیسے ان کی اپارٹمنٹس میں بھی لگتے آئے ہیں, یہ روایت بڑے عرصے سے اس گروپ کی ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے, وہ اکیلا ہو گیا, اس کی کیبنٹ ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی یہ سائفر جو تھا یہ امریکہ سے لیک ہو گیا. تو جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ان کا جواب دینا چاہیے اور جواب شہباز شریف اپنے بیان سے انگلی ہلا کے نہ دے. اس کے لیے فوری طور پہ سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بن جائے جو جوڈیشل پروب کرے. بات ہو رہی تھی بدنام زمانہ اسمبلی ختم ہو گئی. مجھے کسی نے کہا کہ خس کم جہاں پاک, میں نے کہا خس کم جہاں پاک اس اسمبلی کے لیے کہنا بہت کم ہے. اور دوسرا کسی اور نے آج کہا, ایک وکیل نے, کہ بڑی بے عزتی ان کی ہوئی ہے. میں نے کہا بے عزتی ہونے کے لیے عزت ہونا پہلی شرط ہے. ایک سوال جس کی طرف سب کی نظریں ہیں کہ نگران حکومت کب تک چلے گی. نگران حکومت 90 دن سے آگے نہیں جا سکتی. ایک بڑا ٹوسٹ آ رہا ہے جس پہ میں پھر بات کروں گا. وہ ٹوسٹ آئے گا سپٹمبر کی 16 تاریخ کو, اور اس ٹوسٹ کے بعد جو فوجی عدالتوں کا مستقبل ہے اس نے طے ہونا ہے, اور پاکستان کا مستقبل اور یہ مسئلہ طے ہونا ہے کہ نگران حکومت کب تک چلے گی. پاکستان پائندہ باد.